الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده أولا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنہ دلال مدینے دی تاجدار بہتر حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دے اندر تحفۃ ہدیۃ عقیدۃ جو پاک نام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعائیں کہ خالق کائنات ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خالق کائنات کے دربار میں اندر التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سنسار عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ ذوالجلال ولی کرام کی پر رحمت کی پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اور یہ چند آیا مبارکہ توڑی خدمت کے اندر پیش کیتیاں اس اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ تعالیٰ سنو سچ اور حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات دے بہت بڑے احسانات نے انسان دے ہوتے کہ اللہ رب العزت نے سنو ایک عظیم اور بہت ہی رحمت اور برکت والا مہینہ جنانائے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس رمضان المبارک کی بہت ہی خصوصیات ہیں آج الوداع جمعہ ہے اور یہ مہینہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ ایام معدودات ایک سال دو سال یا تین سال یا چار سال دے روزے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ایام معدودات کہ گنتی دے چند دن میں آستہ آستہ ایک کرتے گزر جائے یعنی 29 یا 30 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے فرض فرمایا اور ایک عظیم اور بابرکت مہینہ کہ خالق کائنات نے سانوے عطا فرمایا اس مہینے کی خصوصیات دینے کے اس مہینے کے اندر اساں جو کچھ کھانے پینے پہننے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے دا حساب نہیں کرنا یعنی ایک سبیل ہے اللہ کی طرف میں ایک سبیل ہے کہ دوسرے مہینے کے اندر اسی پانی دا بھی حساب دے سکنے
پہنن دا بھی حساب دینے، اس لباس دا بھی دینے، اس کھان پین دا بھی حساب ہونے، لیکن رمضان دی خصوصیات نے کہ اللہ کی طرفوں ایک ایسی سبیل ہے کہ جدا کوئی حساب نہیں آئے گا. جو کپڑا پہنو گے وہ حساب نہیں ہوئے گا، جو کھاؤ گے وہ حساب نہیں ہوئے گا، جو پیو گے وہ حساب نہیں ہوئے گا، جدا پانی تک اسی استعمال کرنے ہیں یہ بھی حساب ہونا ہے. لیکن اس رمضان کی برکت دینا اللہ تعالیٰ یہ حساب نہیں رہے گا. یہ اللہ کی طرفوں ایک بہت بڑی سبیل ہے. سبیل جس مقام تے بھی لگی ہوئے کوئی بندہ چھڑتا نہیں. جتھے بھی تسی دیکھو سبیل لگی ہوئی یہ قطاراں لگی ہوئی نے، بڑی بڑی ہجوم ہوتا ہے، بہت بڑی قطار ہوتی ہے. لیکن ایسی قطار اور ایسا ہجوم تسی اللہ دے کار تسی بہت کٹ ویکھو گے جنہ کے سبیلاں دے اوتے قطاراں لگیاں ہیں. جنیاں کے سبیلاں دے اوتے رش ہوئے گا. کوئی بھی امیر آدمی کسی خیرات دا اس مہینے دے اندر خیرات کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے. لیکن وہ جس جگہ دے ہوتے سبیل لائی ہوتی ہے کسی اللہ دے بندے نے تو بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے جدے وچ عورتاں مرد بچے بھی شامل ہوتے ہیں اور بڑی بڑی قطار ہوتی ہے. صبح تو لگ کے شام تک اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس سبیل کو لین واسطے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی گرمی دے اندر کھڑا ہوتا ہے، جتنا بھی تکلیف دے ہوئے انہیں اس ہجوم دے ہوتے جب تک وہ سبیل دا حصہ نہیں ملے گا وہ کھڑا ہوئے گا. اور کمی کس جگہ آئے گی؟ مسجدہ دے اندر تو انہوں ہر مقام دے ہوتے کمی محسوس ہوئے گی. حالانکہ وہ سبیل جیڑی اللہ دے بندے نے لائی ہے پیسہ دیندہ ہے یا راشن دیندہ ہے وہ چاند زندگی دے تھوڑے کے حصے دے اندر ختم ہو جائے گی، وہ سبیل ختم ہو جانی ہے. اگر انہوں معاوضہ پیسہ ملے ہے وہ بھی ختم ہو جانے، چند دن وہ کھائے گا پیسہ ختم ہو جائے گا. اگر انہوں راشن ملے ہے کوئی کھانے دے واسطے چند دنوں تو بعد وہ راشن بھی ختم ہو جائے گا. لیکن جنہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی سبیل لگی ہوئی ہے یہ دے اندر کمی نہیں آئے گی. اللہ دی سبیل دے اندر کمی کوئی نہیں، اللہ دی عطا دے اندر کمی کوئی نہیں. جو بھی اس رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دی اس مہینے دی سبیل کو قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات انہوں اتنا عطا فرمائے گی. سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تواڈی ایک چھوٹا یا نیک عمل جس کے اندر خلوص ہوئے جدے خالص ایمان دے نالو عمل کیتا آیا قیامت آلے دن او پہاڑا دے منید اللہ تبارک و تعالیٰ او دا ثواب عطا فرمائے. ایک پہاڑا دے منید او دا اجر و ثواب ملے گا جو صرف اللہ دی رضا اور خلوص سے ایمان دے نالو کیتا ہوگا. تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبیل لگائی کہ آؤ اس مہینے کے اندر تسی جو عمل کرو گے تہاڈا ہر نیک عمل اللہ دے دربار وچ دگنا ہوئے گا. یہ اللہ دی طرف سبیل ہے. اور جو تسی کھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف سبیل ہے کہ تہاڈا کوئی کس حساب نہیں لیا جائے گا. اور اللہ دی طرف سبیل میں اس رمضان دی خصوصیات نے کہ جس طرح تسی کھانا کھاؤ گے وہ بھی تہاڈا عبادت دے اندر لکھا جائے گا. اور تسی رمضان دے روزہ رکھ کے آرام فرما رہے ہو سو گئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی تہاڈا عبادت دے اندر لکھا جائے گا. یعنی رمضان دے اندر سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، اور جڑا تسی کاروبار اپنی حلال روزی دی مزدوری کر رہے ہو وہ بھی تہاڈا عبادت وچ لکھا جائے گا. یہ اللہ دی طرف سبیل ہے، یہ اللہ دی طرف سبیل ہے. اور ایسی سبیل کہ تسی آرام فرما رہے ہو تہاڈے سانس نکل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ او سانس تسبیح دے اندر تواڈے منتقل فرمائے. تسی اس طرح جتنے سانس روزے دی حالت کے اندر لے رہے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ او دی تسبیح فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ میرا ذکر کر دے. یہ دیکھو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس رمضان کے اندر سبیل ہے اور کتنی خصوصیات ہیں, کتنی رحمت ہے. جس طرح ہر مہینے کے اندر 11 مہینے کو رمضان کو فوقیت حاصل ہے, درجہ حاصل ہے. 11 مہینے کے مقابلے کے اندر جو فضیلت اور درجہ اس مہینے کو حاصل ہے, اسی طرح اس رمضان کے پہلے 2 عشرے کو آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکت اور اپنی رحمتہ اتنیاں کو لے کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی دے واسطے اس نعمت کو عام کر دیتا ہے, ہر شخص کے واسطے عام کر دیتا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر دوزخ کو بند اور جنت کو کھول دیتا ہے. اور جنت دے 8 دروازے اور اس مومن امتی دے واسطے, اس مسلمان دے واسطے اس واسطے 8 دروازے کھولے جاتے کہ جس دروازے چاہے میرا بندہ اس جنت دے اندر داخل ہو جائے. یعنی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی. جو روزے دار کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے, اے میرے اور خالق دی سبیل, اے اللہ کا الحاکمین دی سبیل ہے. لیکن انہوں قبول کرنے واسطے کوئی مسلمان تیار نہیں, یہ واسطے جدوجہد کرنے واسطے تیار نہیں. کیونکہ دنیا دے مال دے واسطے قطار دے اندر وہ کھڑا ہونا پوے, گرمی دے اندر جتنی تکلیف برداشت کرنی پوے وہ کھڑا ہوئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی دی سبیل حاصل کرنے واسطے بڑا تیار ہے کہ میرے خالق دی کتنی بڑی سبیل لگ گئی. یہ اللہ میرے خالق نے فرمایا ہے کہ آ میرے بندے تینوں اتنا عطا کروں گا, اتنا کہ تیری ساری زندگی دے گناہ اس رمضان دی برکت نال معاف ہو جائیں گے. ساری زندگی دے گناہ اللہ تبارک و تعالی رمضان دی برکت نال معاف فرما دے. اور یہ دی شان اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ جیڑے عبادت اور ذکر و ذکر جتنی تسبیح و تحلیل اللہ کے دربار میں کرے گا, اللہ تبارک و تعالی او دے بدلے او دے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے گا. اور جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس دی دعا کو قبول فرمائے گا. اس رمضان دی شان ہے. تو دوستو, رات دی تراویح, نوافل, تہجد, قرآن, روزہ, قرآن اور رمضان کو آپس کے اندر بڑی نسبت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھو قیامت والے دن رمضان اور قرآن جس وقت اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری آئے گی قیامت والے دن, قرآن اور رمضان دونوں چیزاں اللہ کے دربار کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اور تمہارے نال کھڑی ہوئے گی. اس وقت جس وقت تمہارا ترازو رکھا جائے گا, جس وقت اللہ کے دربار میں تمہارا ترازو رکھا جائے گا, جس وقت تمہارا فیصلہ ہوئے گا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا دوزخی ہے, اس وقت رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں تمہارے نال آ کے کھڑے ہو جائے. جس رمضان اور قرآن وسیم اس وقت قرآن بھی بند کر کے رکھ دیتا ہے اور رمضان کو بھی ایسا ٹھپ کے رکھ دیتا ہے. نہ رمضان کو اپنے نزدیک آون دیتا, نہ قرآن کو اپنے نزدیک آون دیتا. لیکن یہ دونوں چیزاں ایک قیامت والے دن اللہ دے دربار میں جس وقت تہاڈا جنتی اور دوستی ہونے دا فیصلہ ہوئے گا, اس وقت رمضان اور قرآن اللہ دے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جس وقت فیصلہ ہوئے گا میرے امتی دا
تو رمضان ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں سامنے آ جائے گا اور اللہ کے دربار میں عرض کرے گا یا اللہ اس تیرے بندے دنیا دی اتے جس طرح تیرا حکم سی جس طرح تیری رضا سی اس طرح اس بندے نے میرے اہتمام کیتا میری مہمان نوازی کی تھی اس بندے نے روزے رکھے نے اے رمضان کو گا کہ یا اللہ اس بندے نے تیرا جس طرح حکم سی اس حکم کے مطابق اے روزے رکھدا رہا انہیں نافاش کلام کی تھی فاش گفتگو نہیں کی تھی اے ہمیشہ تیرے ذکر میں رہا تیری یاد میں رہا جس طرح تیرا حکم سی اس طرح انہیں اہتمام کیتا یا اللہ میں آج ایدی سفارش کرن واسطے آیا مولا اس بندے دی بخشش فرما دے اس بندے نو جنت داخل کر دے اس بندے نو جنت عطا کر دے اے رمضان المبارک سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان دی سفارش نو قبول فرمائے کیوں جنہوں دنیا دا کوئی نیک تے صالح بندہ جدا تسی اہتمام کر دے ہو انتخاب کر دے ہو کہ فلاں بندہ بھائی تیری گواہی دے دے تو میں نے قبول دے فلاں بندہ تیری گواہی دے دے تو میں تیری اس گواہی کو قبول کر لانا اور دنیا دا وہ بندہ جیڑا تہاڈی نظر وچ بڑا نیک تے صالح ہوے تسی او دا انتخاب کر دے ہو او بندے دی گواہی دیندا ہے او دا تسی جرم معاف کر دیندے ہو اونوں تسی چھڑ دیندے ہو کہندے ہو کہ اس بندے نے تیری گواہی دے دتی میں تینوں چھڑ دیتا میں تینوں معاف کیتا تو قیامت والے دن جدی گواہی رمضان المبارک ادا کرے گا وہ بھی اللہ کے دربار کے اندر پھر اس بندے کا کتنا مقام ہوئے گا اور اس سفارش اللہ قبول فرمائے گا پھر دوسرا قرآن آ جائے گا قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا حسین و جمیل کی شکل کے اندر خوبصورت شکل کے اندر ایک نوجوان کی شکل کے اندر سامنے آئے گا مولا اے رات نو دنے روزے رکھدا سی رات نو نماز تراویح ادا کردا سی مولا ایک قرآن ہمیشہ پڑھدا سی دن اور رات قرآن کی تلاوت کردا سی اور جس طرح تیرا حکم سی اس طرح انہیں اس قرآن کے اوپر عمل کر کے دسیا مولا میں قرآن اس بندے دی سفارش کرنا کہ اس بندے دی تو شفاعت فرما دے یہ تو جنت دا حقدار بنا دے یہ قرآن اس بندے دی سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی وہ جنت عطا فرما دے دو چیزاں قرآن اور رمضان دونوں بندے دی سفارش کر کے انہوں جنت دا حقدار بنا دے اور تسی خود اندازہ لاؤ خود سوچو کہ اسی کتنا کو قرآن پڑھنے ہیں کتنی تلاوت کرنے ہیں کتنا ٹائم اسی قرآن میں دینے ہیں اور کتنا وقت اسا رمضان میں دیتے ہیں کتنے اسا روزے رکھتے ہیں کتنی عبادات کی ہے کتنی کو نماز تراویح ادا کی ہے کتنا کو اسا قرآن سنے ہیں قرآن سنن والیاں دی بھی سفارش کرے گا قرآن پڑھن والیاں دی بھی سفارش کرے گا قرآن کو کہتا یا اللہ اس سنن والا سی قرآن کو کہتا یا اللہ اس پڑھن والا سی دونوں قرآن سننا اور پڑھنا دونوں دی سفارش قرآن اللہ دے دربار میں کرے گا تو دوستو اے اللہ میرے اللہ دی سبیل ہے میرے اللہ دی عطا ہے لیکن اسی اس چیز تو بہت دور کتنا خوش نصیب ہے مسلمان جڑا قرآن دے سامنے بیٹھتا ہے قرآن دے سامنے کبھی بیٹھ کے دیکھو کہ صحیح طرح اپنے ایمان کو مضبوط کر کے قرآن دے سامنے بیٹھو تو ہر ایک آیت دے اوتے ہر ایک سطر دے اوتے ہر ایک لفظ دے اوتے تو اللہ دا نور نظر آئے گا نبی دا نور نظر آئے گا
اتنے قرآن تھوڑی روشنائی دے گا، قرآن تھوڑی رہنمائی کرے گا۔ قرآن پڑھن دے نال انسان دے دل دا نور پیدا ہوتا ہے، دل دی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دوستو یہ وقت تھوڑا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہر ایک چیز نو درجہ حاصل ہے، آسمانی کتاباں نے 4 توراۃ، انجیل، زبور، توراۃ، انجیل، زبور اور قرآن، لیکن توراۃ اور انجیل اور زبور یہ بھی آسمانی کتاباں نے، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن انہاں نالوں زیادہ درجہ قرآن نو زیادہ درجہ ہے۔ اسی طرح 11 مہینے نالوں رمضان نو زیادہ درجہ ہے، اسی طرح رمضان دے پہلے اور دوسرے عشرے نالوں زیادہ درجہ آخری عشرے۔ آخری عشرے دا درجہ کیوں ہے؟ آخری عشرے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک لیلۃ القدر دی رات عطا فرمائی۔ ایک بندہ یعنی پہلے وقتاں میں اونٹاں تے سفر ہوندا سی، گھوڑیاں تے سفر ہوندا سی، پیدل سفر ہوندا سی، وہ کتنے مہینے لگ جاندے سن سفر کرن واسطے، لاہور جان واسطے یا ایتھوں سعودیہ جان واسطے، سعودیہ کو شام جان واسطے، کتنے ملک طے کرن واسطے مہینے لگ جاندے سن، مہینے لگ جاندے سن۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا کرم فرما، دیکھو میرے رب دی کرم نوازی دیکھو اس امت محمدی دے ہوتے جڑا سفر مہینے کے اندر طے ہوتا سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سفر، سالہ دا سفر، مہینہ دا سفر لیلۃ القدر دی ایک رات کے اندر طے ہو گیا۔ لیلۃ القدر دی ایک رات کے اندر طے ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت دا سفر کتنا عرصہ لگتا سی، آج لوگ ہوائی جہاز تے سفر گھنٹیاں دے اندر کر لیندے، کچھ گھنٹیاں دے اندر بڑا بڑا سفر ہوتا ہے، لیکن جتنا کو تیزی نال ہوائی جہاز تے سفر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر عطا فرمائی کہ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہوگے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر ہوگے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاریا، قرآن اتاریا۔ لیلۃ القدر دی یہ فضیلت ہے، ایک تے رمضان دے آخری عشرے کے اندر ہے، دوسرا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتاریا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ تواڈے اتنا ذہن نہیں ہے، ادراک دا مطلب ہے کہ تسی اوتھوں تک نہیں پہنچ سکتے، تواڈی سوچ اوتھوں تک نہیں پہنچ سکتی، تسی ایدا محاطہ نہیں کر سکتے، ایک دائرہ نہیں بنا سکتے کہ ایتھوں تک کہ لیلۃ القدر، یعنی ساڈے ملک دا دائرہ تے ہے، ساڈے ملک دا بارڈر تے ہے، ہر ملک دا احاطہ تے ہے، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے تسی لیلۃ القدر دی حد بندی نہیں کر سکتے، لیلۃ القدر دی حد بندی تواڈے کول نہیں ہو سکتی، وہ اللہ جاندا یا اللہ دا نبی جاندا کہ لیلۃ القدر ہے کی، خود ہی اللہ وضاحت فرماتے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ وضاحت کی تھی وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہر چیز دا احاطہ ہو سکتا ہے، دائرہ ہو سکتا ہے، تواڈے ذہن وچ آ سکتا ہے، لیکن لیلۃ القدر دا نہیں آ سکتا کیونکہ تواڈی عقل تھوڑی ہے، تواڈی سوچ تھوڑی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے رب نے وضاحت فرما دیتی کہ لیلۃ القدر ہوئے جدی ایک رات دی عبادت 1000 مہینے نالوں زیادہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک دے وچ قرآن اتریا، دوسرا یہ دی عبادت بہت بڑا مقام ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے
قرآن نے ارشاد فرمائے سورۃ قدر دے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. یاد رکھو اے لوگو لیلۃ القدر ہوے کہ جس کے اندر جبریل امین فرشتیاں دی برات دے نال زمین تے اتر دے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اللہ دے حکم دے نال جبریل امین فرشتیاں دی برات دے نال اس زمین تے اتر دے. فرشتیاں دی برات آندی ہے تو پھر کس وقت تک رہتے ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صبح سورج طلوع ہون تک وہ فرشتے اس زمین پہ رہتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں پھیل جاؤ پھیل جاؤ اس زمین کے اوپر پھیل جاؤ. اللہ کے حکم دے نال ہر کار کے اندر داخل ہو جاؤ, ہر مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ, ہر مقام پہ داخل ہو جاؤ. جس مقام پہ میرا بندہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, جس میں بند مقام پہ اللہ کا بندہ اور بندی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے ذکر کے اندر مشغول ہے, قیام کے اندر ہے, رکوع کے اندر ہے, سجود کے اندر ہے, کسی جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس رات کو لیلۃ القدر کو جس مقام پہ بیٹھا ہے اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں او دے کول کھڑے ہو جاؤ. صبح سورج طلوع ہون تک او دے کول کھڑے ہو جاؤ. اور فرشتے او دے کول کھڑے ہون تک یہ میں تے نہیں گیا, یہ قرآن کہتا پیا, لیکن یہ تواڈے حکم نال تے نہیں یا تواڈے فیصلے نال تے نہیں, یہ اللہ نے اپنی طرف خود مہربانی فرمائی ہے. طرف دا اللہ خود مہربانی فرما رہے ہیں امت محمدی دے اوپر کہ دیکھو فرشتے اتار رہے ہیں اور فرشتے کو کی کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے فرشتوں جاؤ زمین پہ پھیل جاؤ, میرے بندے ذکر کریں گے, تسی انہاں دے کول کھڑے ہو کے صبح سورج طلوع ہون تک جب تک میرا بندہ ذکر وچ مشغول ہوے گا تساں دے واسطے سلامتی دی دعاواں کردے رہنا. فرشتے دعا کردے, اسی عبادت کر رہے ہیں, اسی ذکر کر رہے ہیں, اسی قرآن پڑھ رہے ہیں, اسی نوافل ادا کر رہے ہیں, اسی ذکر و ذکر اور درود پاک پڑھ رہے ہیں. فرشتہ ساڈے کول کھڑا ہے اور فرشتے پتہ کی کرتے ہیں, جبریل امین آ کے ہر موڑ دے اوتے, ہر گلی دے اوتے, ہر آن والے نو ذکر و ذکر دے اندر مشغول ہون والے نو فرشتے دے نال سلام لے دے, مصافحہ کر رہے. فرشتے مصافحہ کرتے, فرشتے سلام لے دے. اور جس بندے نال نورانی فرشتے سلام لے, جس بندے واسطے فرشتے نورانی فرشتے او دے واسطے سلامتی دی دعا کرن, او دے واسطے بخشش دی دعا کرن, او دے واسطے جنت اللہ دے کولوں منگن, پھر او دے اس بندے دے واسطے اتنی بڑی اور سبیل اور کی ہو سکتی ہے؟ اللہ دی اور سبیل اس کو بڑی اور کی ہو سکتی ہے؟ دوستو ذرا سوچو, ذرا خیال کرو کہ ایک مسلمانی کس طرف جا رہی ہے, ایک کلمہ کس طرف جا رہے ہے, ایک ایمان کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی دی اتنی رحمت فرما رہے ہیں. اللہ نے فرشتے اتارے اور تسی سو رہے ہو, اللہ نے فرشتیاں دیا براتاں بھیجی ہیں اور تسی ستے ہو. اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا کہ میرا بندہ ذکر کرے گا, تسی اودی سلامتی دی دعا کردے رہو, تسی اودی بخشش دی دعا کردے رہو. اللہ فرماندے نے فرشتوں کو ساتھ دعا کرنی ہے, میں انہاں دے گناہ معاف کروں. تو فرشتے جی دے واسطے دعا کریں گے, اودی بخشش میں کوئی شک ہے نہیں, اودی بخشش میں کوئی شک ہے نہیں. تو قیامت والے دن جس وقت صبح فجر طلوع فرشتے فارغ ہو جائیں گے, اسی ذکر و ذکر رات لیلۃ القدر دی رات نو اساں اہتمام کر لیا, عبادت کر لئی. جدوں فرشتے واپس جان گے اللہ دے دربار وچ, اللہ دے دربار وچ اللہ تعالیٰ فرمان گے میرے بندے اے فرشتے میرے بندے کی مانگتے سن کہ یا اللہ دوزخ تو پناہ مانگتے سن, روندے سن, رو رہے سن,
کہ مولا سانو دوزخ تو آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ فرمان گے کہ میرے بندیاں نے فرشتیوں دوزخ ویکھی ہے. فرشتے آندے نے یا اللہ جیڑی حالت اساں تیرے بندیاں دی ویکھی ہے نا، جیڑی حالت اسی تیرے بندیاں دی ویکھ کے آیا، اللہ سب کچھ جانتے نے، اللہ نو پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرشتیاں کو پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جدو میرا بندہ میرے سامنے آ کے رونا دعا کرتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو فرشتے آتے ہیں مولا، فرشتے رولا پاتے ہیں. فرشتے آتے ہیں مولا دی دعا قبول کر، مولا دی دعا قبول کر، مولا دی جو بندے کو عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور مینوں پتہ ہے میں اس بندے دی دور کر دیاں گا، میں دی مشکل دور کر دیاں گا، میں انہوں معاف کر دیاں گا. لیکن جب میرے سامنے آ کے روتا ہے انہوں پیارا ہی بڑا لگتا ہے، انہوں چنگا بڑا لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما دے. تو فرشتے آندے نے یا اللہ جیڑی حالت ویکھیاں ہے اگر پتہ ہوئے انہاں دوزخ ویکھی ہوئے کہ مولا اسی تے جیڑی حالت ویکھ آئے ہیں وہ تے اور زیادہ رون. اللہ تعالیٰ نے تسی گواہ بن جاؤ میں اودی بخشش فرما، تسی گواہ بن جاؤ میں انہوں دوزخ کو آزاد کر دیتا. اور جدو اللہ کہنا ہے کہ میں انہوں دوزخ کو آزاد کر دیتا تے آزادی دا پروانہ تے اللہ کو لیے، جنت دوزخ تے اللہ کو لے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے فرشتیوں اور کی مانگ دے سن یا اللہ وہ جنت مانگ دے سن. اللہ فرمانے نے میرے بندے نے جنت ویکھی ہے یا اللہ میں جنت کتے یا اللہ وہ جنت ویکھ نہیں دے جیسی تیری جنت ہے وہ تے سجدے تو ساری نہ چک دے. مولا سجدے تو سارا نہ اٹھا دے اگر وہ جنت ویکھ نہیں دے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے نے فرشتیوں تسی گواہ بن جاؤ میں انہوں واسطے جنت واجب کر دیتا. تو دوستو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ سبیق رمضان دی عطا کرتا ہے. لیکن اسی ہمیں زار لبے سامنے روپیہ لبے تو پھر تک ٹھیک ہے. اسی ہمیں زار پہلے پتہ نا رمضان جدو شروع ہوتا ہے مسجد دیا صفحہ لگ جاتی ہیں وہ تھوڑی ہی کو رش پہ جاتا ہے. تے جدو آندے نے نا کچھ 2 4 5 روزے لگتے ہیں آندے نے اتنے تے کچھ بھی نہیں چلو دسو چلو نکلو اتنے تے ہے ہی کچھ نہیں یہ سام پر لبا کوئی نہیں کوئی شہر نہیں لگی تے ایویں اندر مسیتی چلو کوئی مسیتی چلو اتنا رش پیندا ہون تے ایک صف ہوندی ہے. میں سپیکر وچ نماز پڑھاندا رہیا باہر والے شاہ جی آواز نہیں آندی سانوں پتہ ہی نہیں لگدا رکوع دا سجود دا سانوں پتہ ہی نہیں لگدا. جدو 2 4 روزے لنگے جڑے سانوں یہ آندے سن انہاں بندیاں دا پتہ ہی نہیں کتے گئے اور رکوع سجود ہی نال لے کے ٹر گئے. اللہ والیو ایویں ایک تھوڑا جہا بھلیکھا ہی ہے اکھاں بند ہونی ہے سب کچھ سامنے آ جانا. ایویں اشارے دی گل ہے اشارہ ہی ہونا ہے. پتہ نا روڈ دے تے اشارہ لگ جائے گڈی کھلو جاتی ہے جو ہی سبق لین والے تے نکل جاتے شکر کرتا ہے اشارہ کھلے. ایویں اشارے دی گل ہے تھوڑی جی پتہ ہی نہیں لگنا گڈی نکل جانی پتہ ہی نہیں لگنا اے چلتی چلتی گڈی پتہ ہی لگنا اینج یکدم رک جانی اس ٹائم بند ہو جانی پتہ ہی نہیں لگنا. ساری سوچائیں منصوبے اللہ تعالیٰ نے سارے بلیٹ کے نا وہ سارے گل وچ دے دے تو پتہ ہی لگنا. دوستو اس لیلۃ القدر دی رات دی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے تے دعا کرنی کہ مولا مینوں بھی توفیق دے میرے دوسرے بھائیوں میرے گھر والوں اے روزے نہیں رکھے توبہ کرنا آئندہ رکھنا دا یہ نہیں آکھنا توبہ کرنا اگوں نہیں رکھنا ہے توبہ کرنا کہ آئندہ میں روزے رکھنا دا یہ نہیں آکھنا توبہ کرنا اگوں مسیتی نہیں بڑھنا یہ نہیں توبہ کرنی کیونکہ پتہ نا کئیاں نس جانا ہے جی دی توبہ کر کے جانا جی اللہ آتا پھر وہ پچھلی بھی ضائع ہونے توبہ نہیں کرنی کہ کوئی مسیتی نہیں آمنا بس توبہ یہ کرنی ہے کہ مولا میں سچے دل نہ توبہ کرنا میرے پکا مسجد وچ وڑ دے میرے پکا اپنے گھر دا حل کر دے میرے پکا نمازی بنا دے میرے پکا روزے رکھن والا بنا دے میرے پکا گناہوں تو بچن والا بنا دے میرے نیک کام کرن والا بنا دے. یعنی یہ دعا اللہ نے دربار میں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
حضور علیہ السلام دے دربار میں صحابہ دے دربار حضور پاک نے صحابہ کو ایک شخص دا واقعہ سنایا، آخری واقعہ ہے کہ آخری الوداع جمعہ، چلو کوئی نہیں تھوڑا ٹائم دے دیو، مہربانی، پتہ نہیں زندگی میں نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت حضور نے ایک شخص کی شان بیان کی تھی کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہا اور اللہ دی عبادت وچ رہے، اللہ دے ذکر وچ رہے۔ صحابہ نے محفل کے اندر حضور نے اس ذکر فرمایا تو صحابہ نے بڑا رشک آیا، صحابہ اکرام نے بڑا رشک آیا کہ وہ کتنا خوش نصیب وہ بندہ آئے گا کہ جنہوں 1000 مہینے زندہ رہے ہیں، انہیں انہیں عبادت کی ہے، انہیں انہیں جہاد کیتا ہے، انہیں انہیں روزے رکھے نے، انہیں اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ تے ساڑیاں کی عمریں ہی بڑی تھوڑیاں نے، ساسی تے اس بندے جنہ مقام حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے حضور نے خدمت میں عرض کی تھی، اللہ نے اتوں جبریل بھیجا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ نے جبریل بھیج کے کی پیغام دیتا، جا جبریل، صحابہ دے دل ڈول چکے، صحابہ اس چیز اتنے رش کر رہے کہ کاش ساڑی بھی اتنی عمرہ ہوتیاں سے اتنے مقام حاصل کر دے، اینی عبادت کر دے، اینا ذکر کر دے، اینا قرآن پڑھ دے، لیکن اس بندے کی نہیں عبادت اسی نہیں حاصل کر دے جڑا اتنے 1000 مہینے زندہ رہا۔ تو صحابہ دے دل وچ اے افسوس دور کرنے واسطے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل کو کہا کہ جا جبریل میرے محبوب کو کہہ میں توانوں رمضان دے مہینے دے اندر آخری عشرے وچ ایک رات عطا کرنا جدا نام ہے لیلۃ القدر، اور اس مہینے جڑا آپ دا امتی لیلۃ القدر دی رات کو عبادت کرے گا، 2 نفل پڑھے گا، میں اس بندے دی 1000 مہینے دی زندگی جڑی عبادت کی دی وہ نہ زیادہ ثواب عطا۔ دوستو دیکھ لو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے کیا کہ تسی او بندے تے رش کر دیو کہ انہاں کچھ کر گیا، تانوں میں ایک رات وچ انہاں کچھ دے دینا کہ اے رات انہاں کچھ دین دا اے سب کچھ مل رہا ہے، یہ میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام دے صدقے مل رہے ہیں۔ لیلۃ القدر، شب برات، رمضان، یہ حضور دے صدقے، لیکن حضور علیہ السلام نے بھی آپ نے جو واقعہ بیان کیتا کہ صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام نے تے سوچیا، لیکن اللہ نے ایسی عطا کر دیتی، سونیا میں تے اس امت نالوں افضل ترین آپ کی امت کو پیدا فرمایا، اس امت نالوں افضل ترین آپ کی امت کو پیدا فرمایا، جس طرح آپ افضل ہو اسی طرح آپ بھی تمام نبیوں کو افضل ہو، پوری کائنات کو افضل ہو، اسی طرح آپ دی امت بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرانہ لازمی ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا فطرانہ ایک ہوگے کہ جیڑا روزے کے اندر کمی پیشی ہو جائے نا کہ وہ فطرانے دے نال اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فطرانہ لازمی دینا ہے۔ حضور پاک نے اتنی سختی نال فرمایا ہے جیڑا فطرانہ نہیں دینا وہ عیدگاہ دے اندر نہ آئے، وہ عید پڑھن واسطے نہ جڑا فطرانہ ادا نہیں کرتا، یعنی فطرانہ ادا کرے گا تے او دا روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 100 روپے کے حساب نال فطرانہ ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔